عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعہ من اللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب اپنے بستر پر جاتے، وضع یدہ تحت خدہ، اپنا داہنا ہاتھ ہتھیلی آپ اپنے گال کے نیچے اس طرح سے رکھتے، ثم یقول، پھر آپ کہتے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا ہوں اور تیرے نام سے مرتا ہوں۔ فرماتے وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، جب آپ بیدار ہوتے جاگتے تو کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حضرت حذیفہ سے اور اسی طرح سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام مسلم نے برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، تو 3 صحابی اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک مسلمان سوتے وقت میں موت اور آخرت کو یاد کر کے سوئے، اور جب وہ بیدار ہو تو پہلا لفظ اس میں کیا ہے؟ الحمدللہ۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے شکر اور اس کی حمد کے ساتھ بیدار، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ اگر آج کل کے جو ہیپینس کی کتابیں ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بہت آج کل معروف چیز ہے، آپ اس میں دیکھیں گے تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک انسان کا مینٹل ایٹیٹیوڈ، اس کی ذہنی حالت پازیٹیو ہونا چاہیے۔ اٹھتے ہی کیا مصیبت ہے، میں کیسے حالات میں ہوں، غریب انسان ہوں اور معلوم نہیں آج کیا مصیبت آتی ہے، اس طرح سے اگر نیگیٹو ذہن کے ساتھ آدمی بیدار ہو، سارا دن اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ صبح سے شروعات ہی سے کیا ہے؟ مصیبت۔ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ایک آدمی جب بیدار ہو تو وہ اس احساس کے ساتھ بیدار ہو کہ چلو ایک موقع اور ملا، ایک موقع اور، میں مر گیا تھا، سونا کیا ہے؟ آدھی موت، میں مر گیا تھا اور ہو سکتا تھا کہ میں نہ اٹھوں، سوئے سوئے ہی مر جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور زندگی مجھ کو دی ہے۔ بیدار ہونے والے کے جذبات کیا ہیں اس حدیث سے معلوم ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد واپس زندہ کیا مجھ کو۔ تو مسلمان، ایک انسان بیدار ہو تو وہ آج کے دن کو نئی زندگی سمجھ کے چلے کہ ایک اپرچونٹی پھر ملی مجھ کو، ایک موقع زندگی کا مجھ کو ملا ہے، اور اس کے ذریعے مجھ کو آخرت کی تیاری کرنا۔ اگر میں مر جاتا، جتنی نیکیاں کل تک میں نے کی ہیں اسی پر میرا معاملہ ٹھہر جاتا، توبہ اگر نہیں کی ہے تو بغیر توبہ کے مر جاتا، بیوی بچوں کے لیے دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے کل تک میں نے جو کچھ کیا وہیں پہ میرا معاملہ رک جاتا۔ لیکن آج ایک موقع اور اللہ نے مجھ کو دیا ہے، ایک دن اور اللہ نے میری زندگی میں بڑھا دیا، اب اس کو مجھ کو شکر کے ساتھ آج کا دن شروع کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ایک دن اور ملا، جو بھی کرنا ہے بچے کچھ کام، آخرت کی تیاری، دنیا کے کام کاج، یہ آج بھی میں کر سکتا ہوں، ایک دن اور بڑھ گیا زندگی میں۔ اگر اس طرح سے آدمی ہر دن کو دیکھے، نمبر 1 وہ اس دن کی قدر کرے گا، شروعات ہی اس دن کے پانے پر شکر کے ساتھ ہو۔ اسلام کا یعنی ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، اس کا مزاج کیا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دن کی شروعات کرے شکر کے ساتھ۔ کس چیز پر شکر بھائی؟ اس چیز پر شکر
کہ ایک دن میری زندگی میں اور بڑھ گیا, ایک موقع اللہ نے مجھ کو اور دیا, اب جو کچھ کرنا ہے آج کے دن میں کر سکتا ہوں, توبہ کر سکتا ہوں. نماز اتنی, ذکر, تلاوت اور اللہ رب العالمین سے دعا, اپنے لیے, دوسروں کے لیے, گھر والوں کی ذمہ داریاں جو بھی ادا کرنی ہیں, کل کے بچے ہوئے کام آج کر سکتا ہوں. تو دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے موت دینے کے بعد پھر سے مجھ کو زندگی دی ہے. اگر آج کے دن کو آدمی ایک ایڈیشنل دن نہیں, ایک نئی زندگی سمجھے. مثلا ایک آدمی گیا دواخانے میں ایک دم سیریس, اور گیس پہ چلا گیا, آکسیجن پہ چلا گیا, اور ڈاکٹر بولے چانسز نہیں ہے, ٹرائی کرتے 50-50. اس کو بھی معلوم ہے میری گاڑی ایسی چل رہی کنارے ایک دم کھائی کے, ادھر بھی جا سکتی ہے ادھر بھی آ سکتی ہے. ہفتہ بھر رہا دواخانے میں, پھر تھوڑا امپرومنٹ ہوا اور آئی سی یو سے نکل کے شفٹ ہوا جنرل میں. اب اس کو لگا, ڈاکٹر آگے بولا, جو بھی ڈاکٹر آ رہا کیا بول رہا ہے, نئی زندگی ہے یہ, مر جاتے تم, ہم کو بھی بھروسہ نہیں تھا, شکر مانو اوپر والے کا, اس نے ایک زندگی دی تم کو, ایک دم تم جانے والے تھے آ گئے. اس آدمی کی جو کیفیت ہے کہ مجھ کو ایک نئی زندگی ملی, وہ ہر صبح ہماری ہونا چاہیے. ہم بھی ہر نیند میں سے, آئی سی یو میں سے باہر آتے ہیں, نیند میں سے ہم باہر آ رہے ہیں گویا کہ ہم مر چکے تھے, کوما میں چلے گئے تھے. کوما میں جاتا نا آدمی, نیند میں کہاں گیا تھا وہ, کیا ہوا معلوم ہے؟ کوما میں گیا وہ آدمی باہر آیا. کتنا شکر مانے گا اللہ کا کہ ایک نئی زندگی ملی. ہم روزانہ رات میں سوتے ہیں, کوما میں چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. شکر نہیں ماننا چاہیے اللہ کا؟ نہ کوئی مشین, نہ کوئی ڈاکٹر, نہ کوئی دوا, سوئے واپس آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سوئے کے سوئے رہ جائیں, نہ مرے نہ بیدار, نہیں ہو سکتا ایسا. لیکن اللہ تعالیٰ روزانہ ایک زندگی ہم کو دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کتنی پیاری ہے کہ اٹھتے ہی شکایتوں کا پٹارا لے کے نہ بیٹھیں. فائنینشلی میں ایسا ہوں, ہیلتھ کے حساب سے ایسا ہوں, اور رشتہ داریاں ایسی ہیں, اور فلاں مسائل, پولیٹیکل مسائل, یہ مسائل. اٹھنے کے بعد پہلے شکر کر, زندگی ملی. مر جاتا کوئی یاد بھی نہیں کرتا, بھول جاتے سب تجھ کو, دنیا چلتی رہتی. تو اپنے اوپر شکر کر کے اللہ نے زندگی دی تجھ کو. بہت سارے کیا کہتے ہیں, جان ہے تو جہان ہے. بھئی آپ ہی نہیں تو کیا ہے, دنیا چلتی رہے گی. آپ کے لیے دنیا جو بھی ہے وہ آپ کی زندگی ہے تو ہے, ورنہ آپ کو کون پوچھنے والا ہے. دفن کر دیں گے, چھوڑ دیں گے آپ. لیکن آپ کو ایک دن اور ملا کہ اگر کل آپ گناہگار تھے, آپ توبہ کرنے والے ہو جائیں. کل اگر ایک آدمی کفر میں جی رہا ہے, شرک میں جی رہا ہے, آج وہ توحید والا ہو جائے. کل اگر وہ غلط زندگی جی رہا تھا, آج وہ صحیح زندگی جیے. کل وہ جہنمی تھا, آج وہ جنتی بننے کی کوشش کرے. ایک موقع ہم کو ملا ہے, اس پر شکر کے ساتھ جینا, شکر کے ساتھ بیدار ہونا, خوش بیدار ہونا. الحمدللہ ایک دن ملا, آج کا دن تو میں کل سے اچھا گزاروں گا. کیوں؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, پلٹ کے مجھ کو اللہ کے پاس جانا ہے, ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں. آج اٹھا, ہو سکتا کل نہیں اٹھوں. اور یہ یاد دہانی ہے کہ قیامت کے دن سب اپنی قبروں میں سوئے ہوئے ہوں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا, کیا کہیں گے قیامت کے دن, کس نے جگایا ہماری خوابگاہوں سے ہم کو. پڑے ہوئے تھے قبروں کے اندر بے ہوش, اچانک اٹھ جائیں گے. ویسے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور وہ بیدار ہوتا ہے. روزانہ نیند سے بیدار ہونا اس دن کو یاد دلا رہا ہے کہ ایک دن, آج تو دنیا میں بیدار ہوا, آج تو دنیا میں بیدار ہوا, ایسی دنیا میں جس میں عمل کا موقع ہے. ابھی انجام شروع نہیں ہوا.
لیکن ایک دن آنے والا ہے تو بیدار ہوگا بدلے کی دنیا میں، عمل کی نہیں، ایسی دنیا میں بیدار ہوگا جس میں موقع نہیں ہوگا، نہ اصلاح کا، نہ توبہ کا، نہ ایمان کا۔ لہٰذا اس جاگنے سے سبق لے، یہ خود بتا رہا ہے کہ تو سویا اور جاگا، مرا اور جاگا، آج سویا اور پھر بیدار ہوا، ویسے ہی ایک دن بیدار ہونے والا ہے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہماری موت کے بعد دوبارہ ہم کو زندگی دی، پلٹ کے اسی کے پاس قیامت کے دن جانا ہے، بھاگ نہیں سکتے۔ آج تو اٹھ کے گھر میں کاروبار میں جا رہا ہے، کام کاج میں، کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی جاب پہ جا رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں جا رہا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ سب بیدار ہوں گے، لیکن بیدار ہو کے حشر کے میدان کی طرف دوڑیں گے۔ اس دن وہ الیہ النشور، اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ہر صبح ہم کو یاد دلاتی ہے، تیاری کا دن ملا ہے تجھ کو، کوشش کے لیے موقع ملا ہے تجھ کو، شکر مان، شکر مان۔ کتنے لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، دو بول اللہ کی یاد کے نہیں بول سکتے، دو رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، ایک درہم یا دینار، ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتے، صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ تیرے پاس ایک پورا دن ہے، آج اللہ نے پھر ایک دن دیا تجھ کو، شکر مان۔ اگر باقی چیزیں تیرے پاس نہیں ہے، رو مت، دن ملا ہے تجھ کو، کیونکہ وقت سب سے بڑی چیز ہے۔ جہنمی وقت مانگیں گے اور کچھ نہیں۔ کیا کہیں گے جہنمی؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، سب دیکھ لیا، سن لیا۔ فرجعنا، واپس سے دنیا میں ہم کو لوٹا دے۔ نعمل صالحا، ہم نیک عمل کر کے آتے ہیں۔ انا موقنون، ہم کو یقین آ گیا، یقین آ گیا۔ لیکن واپس آ سکتے نہیں، واپس نہیں آ سکتے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے ایک آڑ ہے، یا ان کے آگے ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک، واپس دنیا میں نہیں جا سکتے۔ تو دنیا میں واپس آیا، فرض کر لیں رات میں سویا تھا، مر گیا، اور توبہ باقی تھی، نیکیاں کم تھی، 100 نیکیاں تھیں اور 101 گناہ تھے، ایسا مر گیا۔ وہاں پہنچا، معلوم پڑا جہنمی۔ اللہ ایک موقع دے دے، ایک دن دے دیا اللہ نے، کتنا خوش ہوگا وہ۔ وہی ایک دن ہم کو ملا ہے، روزانہ ہم کو ملتا ہے۔ یہ احساس جس آدمی کو ہو جائے، وہ اپنا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ انجام کا احساس وقت کی قدر پیدا کرتا ہے۔ آدمی کو اگر انجام کا احساس ہو، مستقبل کا خوف ہو، حال کی قدر اس کو پیدا ہوتی، کتنا ضروری آج عمل کرنا ہے۔ تو یہ حدیث ہم کو دکھاتی ہے، یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ہر دن کی شروعات میں اس احساس کے ساتھ صبح کریں کہ اللہ کا احسان ایک دن اور ملا ہے، کوشش کرنے کے لیے میں کل جہاں تک کے کام چھوڑا تھا اسے آگے بڑھا سکتا ہوں۔ نہیں یہ کہ ہم فضولیات میں اس کو ضائع کریں، کھیل تماشے، فلمیں، واٹس ایپ، فیس بک، گانے بجانے، یوٹیوب، کتنا آدمی ضائع کرتا ہے۔ کہ وہ ایک دن ہے کہ اگر فرعون کو اگر یہ ایک دن ملتا، اپنی پوری سلطنت دے دیتا۔ یہ ایک دن چاہیے بس، ساری اپنی خرافات چھوڑ کے میں توبہ کر کے سیدھا ہو جاؤں گا، اس کو بھی مل جائے، پوری بادشاہت اپنی دے دے۔ آپ کو وہ ایک دن ملا ہے، اس کی قدر کون کرے گا؟ تو صبح اٹھنے کے بعد یہ دعا ہم کو پڑھنا چاہیے، اس کو یاد کریں۔ اور بہت سارے لوگوں کو یاد ہے لیکن پڑھتے نہیں، اٹھتے ہی پہلے کیا کرتے ہیں؟ موبائل۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔